خان صاحب کے اس رائے سے مکمل اتفاق ہے کہ اصل میں فیصلہ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوگا. یہ حکومت جو مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے یہ اس میں بالکل سیریس نہیں، لیکن اس میں ایک پروویزو ہے، اس پہ ایک اختلاف بھی ہے میرا. یہ ان سڑکوں پہ نہیں ہوگا جس میں آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے، یہ اس جدوجہد کے ذریعے نہیں ہوگا جس میں جا کے آپ دھرنے دے دیں گے. یہ آپ کی اس سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں ہوگا جس میں کہ عوام آپ کے ساتھ ہے. آپ عوام کی جو ساتھ ہونے کی طاقت ہے، جب اس کو سیاسی طریقے پہ استعمال کریں گے تو ہر چیز اس کے سامنے پگھل جاتی ہے. یہ وہ پانی کا بہاؤ ہوتا ہے عوام کی سپورٹ، جس کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی. تو لہٰذا بات جو ہے اس وقت حکومت بالکل، یہ حکومت جو ہے ایک غیر منتخب حکومت ہے، یہ ایک ایکسپلائٹیشن کے نتیجے میں بننے والی حکومت ہے. یہ جتنے دن قائم رہے گی یہ اپنی مقبولیت کھوتی جائے گی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ حکومت اپنی مقبولیت بھی کھو رہی ہے، اپنی افادیت پہلے ہی کھو چکی ہے. جو انہیں لائے ہیں انہیں اب یقین ہوتا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتے جس کا ملک کو فائدہ ہو. تو لہٰذا یہ اپنی افادیت کھو رہے ہیں. یہ جو اس وقت کا چلتا ہوا نظام ہے یہ دوبارہ 2022 کی طرف موو کر رہا ہے، اور یہ اپنی بیڑیوں میں خود ہی پتھر ڈال رہے ہیں حکومت کے لوگ اپنی نان پرفارمنس کی وجہ سے. اس لیے اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے انہیں یقینی طور پہ مذاکرات سے انکار تو نہیں کرنا چاہیے، مذاکرات ضرور کرنے چاہیے. ایک چیز سے انہیں انکار کرنا چاہیے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہم کوئی ایسا سیاسی اقدام مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ عوامی مسائل پہ تحریک چلائے، عوام کو ساتھ لے کر آئے. جو عوام کے مسائل ہیں، مہنگائی ہے، جو باقی گندم کا بحران ہے، اس طرح کے چینی کا جو ایگزیکٹلی بے روزگاری، ان ایشوز پہ وہ تحریک چلائیں تو یہ افیکٹو ہو سکتی ہے عوام کو ساتھ لے کر. پن ڈاؤن کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کے مسائل جو آج ہیں ان کو آپ اندازہ کرنے کی کوشش کریں کہ ایک عام آدمی کی زندگی کتنی اجیرن کر دی ہے ان حکمرانوں نے. آپ کیوں نہیں اس عام آدمی کو جو آپ کا سپورٹر ہے، جس کی وجہ سے آپ کی مقبولیت ہے، آپ اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ خان صاحب کے ساتھ ہماری پوری ہمدردی سے ہی، خان صاحب کے لیے آزادی کے لیے ہر ایک کی خواہش ہے. ان کے فیملی کے لوگوں کو جب ہم پریشان دیکھ دل دکھ جاتا ہے. لیکن آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ تو راستہ، آپ جیل میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ عام آدمی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جیل میں آپ اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ کا کسی سے اقتدار پہ جھگڑا تھا. آپ کا جھگڑا اس لیے ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عام آدمی کو اس کا حق دو، پاکستان کو ویسا بناؤ جیسا قائد اعظم نے چاہا تھا. اگر ویسا بنانا ہے تو پھر ویسا بنانے کے لیے ان لوگوں کی بات کرو نا جو لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. یہ تو اس وقت یہ حال ہے ان کا کہ یہ کھیل کرکٹ اور بال مارتے ہیں جا کے ریفری کو. لیکن ابھی جس طرح کی تحریکوں کا یہ بالکل صحیح سر، جس طرح کی تحریکوں کا پی ٹی آئی اناؤنس کرتی ہے اور احتجاج کا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں 5 اگست کو بھی ہم نے دیکھا کہ اٹ وازنٹ دیٹ افیکٹو شو، جو جیسا کہ بانی تحریک انصاف ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور جو وہ کہہ رہے تھے اس طرح کا کوئی شو نہیں ہوا. سڑکوں پر وہ پاور نہیں دکھائی گئی، حکومت کو پریشرائز نہیں کیا گیا، اور حکومت خود بھی بڑی سیٹسفائیڈ اور مطمئن نظر آتی ہے. یو تھنک دیٹ اگر وہ اتنی مطمئن ہے تو پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے بار بار مذاکرات کی بھی بات کی جا رہی ہے. ایک طرف گرفتاریاں، نااہلیاں ہو رہی ہیں، دوسری طرف یہ مذاکرات کی بھی بات کرتے ہیں. کیا چاہ رہی ہے حکومت؟ دیکھیں، بات آپ نے بالکل جو کویسچن کیا ہے اس میں ساری جواب پہ نہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مظاہروں کی کالیں ہیں یہ حکومت کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اب سیاسی جدوجہد کے اندر اس قسم کے آخری لاسٹ کال اور لاسٹ وارننگ اور لاسٹ دھرنا ان کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا کرتا. جب پوری اسٹیبلشمنٹ بھی خان صاحب کے پیچھے تھی 2014 میں، اس وقت بھی ان دھرنوں سے کچھ نہیں نکلا تھا، اور میں نے یہ بات اس وقت بھی کہی تھی. آج بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان دھرنوں اور ان اقدامات سے جس میں آپ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. اور حکومت اس طرف پش کرتی ہے پی ٹی آئی کو، نمبر 1. نمبر 2، حکومت کی یہ خواہش ہے
किसी तरीके से पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान झगड़ा जारी रहे ताकि उनका इक़्तिदार कायम। उनकी गारंटी श्योर रहेगी ना जब तक। समझना चाहिए। जब देखते हैं कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा मरी में नवाज शरीफ के साथ भी जाती है, तो क्या इसका मतलब है कहीं ना कहीं इनको भी को पता है कि कुछ ना कुछ कोई खलबली है, हुकूमत थोड़े बहुत खतरे में है? इलेक्शन वाले दिन मैंने कहा था कि जो मुंतखब हुकूमतें नहीं होती, जो अवाम में पॉपुलर हुकूमतें नहीं होती, उनको लाने वाले बहुत देर तक उनके बोझ को नहीं उठा सकते। और अब ये वक्त आ गया है कि वो बोझ लग रहे हैं। बोझ नहीं, डेड वेट है। और आप तो खुदा ना खास्ता घर में कोई फौत भी हो जाए ना तो बच्चे भी नहीं घर में रखते उसको। तो अब यह है कि ये डेड वेट जो अवाम के अंदर पॉपुलर नहीं है, जो डिलीवरी नहीं दे रहा, जो सवाए करप्शन की और कुछ कर नहीं रहा, जिनकी करप्शन जो है वो अब इतनी ओवरफ्लो कर रही है कि उनके ब्यूरोक्रेट्स तक जो है वो पाकिस्तान से उसी तरह लूट के माल बाहर ले जा रहे हैं जैसे ये ले जाते थे। और वो अब पकड़े भी जा रहे हैं, में वो जायदादें बना रहे हैं, गिला भी कर रहे हैं वजह से। हाँ, ये अब ख्वाजा साहब को मियां साहब ने सामने बिठा के कहा, उनकी आंखों में लिखा हुआ था, ख्वाजा साहब ये मरियम ने नहीं कीता, किसी और ने कीता। मतलब ये है कि वो ये बयान करना चाह रहे हैं कि आप जिस करप्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है वो जो है वो लोग कर रहे हैं, जिनको हम हाइब्रिड कहते हैं, वो वही कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। मतलब यह है कि तुमने करप्शन के खिलाफ भी कुछ नहीं करना, तुमने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं करना, कर्जे भी उन्होंने लाने हैं, SIFC का कोई प्रोग्राम भी तुमने नहीं चलने देना। अवाम को सवाए दुख के, अवाम की गंदम पैदा हो जाए तो उसको तुमने लूट लेना है, अगर चीनी बना लो तो उसको भेज के वापस बुला के फिर भेज के। मतलब ये है कि ये क्या निजाम है जिस निजाम के अंदर जो है आम आदमी के लिए दुख खरीदे जाते हैं। फिर सर जो ये निजाम की तब्दीली की खबरें आ रही हैं सर, अवाम का मफाद, ठीक है, तो फिर इस सब में जो निजाम की तब्दीली की जो खबरें हम सुन रहे हैं, फिर इसका मतलब है उसमें कहीं ना कहीं कोई हकीकत है, कोई निजाम में तब्दीली आ रही है? क्योंकि कभी 27वीं आइन की बात की जाती है कि 27वीं आइनी तरमीम आने जा रही है, उससे भी आइन का हुलिया बदलने की बात हो रही है। यू थिंक कि कोई तब्दीली आ रही है? कभी सदर के रुखसती की बात होती है, कभी मुद्दत बढ़ाने की बात की जा रही है, अब एक्सटेंशन की भी डिस्कशंस हो रही हैं। देखें, ये तो कोई इनसे कुछ नहीं करा सकता, ठीक है ना जी। अब इन्होंने वो 5 साल का पीरियड भी किया अपॉइंटमेंट का, उसके अंदर भी पिन लगा दी। नून वाले तो ये कहते हैं आप लाई सी कि जनाब वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, वो आइंदा के लिए। अब फिर हमारे से एक्सटेंशन के कागज दस्तखत कराएंगे, नून वाले क्लेम कर रहे हैं कि जी हमारे से कराने पड़ेंगे। अब ये है कि ये निजाम NFC अवार्ड है, उसकी 18वीं अमेंडमेंट है। और मैं आपको पता है, मैं उस वक्त भी, ये इसलिए मैं बात कर सकता हूं